قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، یعنی تجھے میں نے اپنی رسالت عطا فرمائی، اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف دیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل۔ توریت کی 7 یا 10 تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی توریت ملی، اور یہ تختیاں زبرجد کی تھیں یا زمرد کی تھیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، یعنی اس کے احکام پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، آخرت میں جو فاسقوں کا ٹھکانہ ہے میں تمہیں دکھاؤں گا۔ حضرت حسن اور حضرت عطا نے کہا کہ فاسقوں کے گھر سے جہنم مراد ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں ملک شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل اور ان کے مکانات دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ تعالی کی مخالفت کی تو پھر وہ ہلاک و برباد ہوئے، تاکہ یہ دیکھ کر تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ دار الفاسقین سے فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے کفار کے منازل مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ عاد و سمود اور ہلاک شدہ امتوں کے منازل مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جن جن مقام پر کافروں کے آثار ہیں اور وہ کافر ہلاک و برباد ہوئے، یہ آثار لوگوں کے لیے عبرت ہیں۔ اسی طرح جہنم مومنین کو دکھائی جائے گی اور کافروں کا انجام دکھایا جائے گا۔ اس وقت مومنین کے دل ٹھنڈے ہوں گے کہ اللہ کے دشمنوں کو کیسی سزا دی گئی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکمت قرآن سے اہل باطل کے دلوں کا اکرام نہیں فرماتا۔ بڑی اہم بات ہے، یا فرمایا سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، دور کر دوں گا میری آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو جن کے دل میں تکبر ہوتا ہے اور جو اہل باطل ہوتے ہیں، ان کے دل حکمت قرآن سے اور قرآن کی آیتوں کے نور سے محروم کیے جاتے ہیں، کیونکہ جس دل میں قرآن کی آیتوں کی حکمت ہو، آیتوں کا نور ہو، تو وہ دل روشن ہوتا ہے اور اس دل کو عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو عزت نہیں عطا فرماتا جس میں تکبر، غرور ہو اور جو اہل باطل کا دل ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مراد یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں کو تجبر کرتے ہیں، میرے بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتوں کے قبول اور تصدیق سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں،
یہ ان کے عناد کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کا اکرام کرنا چاہیے اور بے ادبی سے دور رہنا چاہیے، کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی بے ادبی کرتا ہے، جو تکبر و غرور کرتا ہے، جو بک بک کرتا ہے، بسا اوقات اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ پھر قرآن کا نور اس میں داخل نہیں ہوتا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں۔ ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں کہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی پھر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں۔ یہی تکبر کا نتیجہ ہے۔ متکبر شخص ہدایت کی راہ دیکھ کر بھی اس پر چلتا نہیں ہے، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں، یعنی گمراہی کو دیکھ کر وہ لپکتے ہیں ایسے لوگ، اور ہدایت کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ آج غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں ہدایت سے دوری تو نہیں، نیکیوں میں بے لذتی تو نہیں، 4 رکعت فرض عصر کے پڑھے نہیں جاتے، اور نکاح کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے 1 گھنٹہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد کے باہر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے تیار نہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے بے خبر بنے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا، سارے ان کے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں جو کوششیں کی سب برباد۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے، انہوں نے برے کام کیے تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ سورہ اعراف کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عاجزی انکساری عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کا ہمیں اکرام نصیب فرمائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور اولیاء کے بے ادب و گستاخ ہیں، ان سے اللہ ہمیں دوری نصیب فرمائے۔